میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ بندہ خود کمائے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ اے وہ لوگوں جو صبح سے لے کر شام تک رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کرتے ہو اور پورا دن نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، تھکا ہوا سارا دن کام کیا اور اس دن مزدوری سے تھک کر اسے شام آئے، اس کی وہ شام شام مغفرت ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حلال روزی کمانے والا بڑا پسندیدہ ہے، مگر حلال تو کمائے نا، دھوکہ تو نہ دے، جھوٹ تو نہ بولے، لالچی تو نہ بن جائے، اپنے مال پر کنجوس بن کر زکوٰۃ و خیرات کو نہ چھوڑ دے۔ سنیے، امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، مسلمان جب حلال کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے حلال کا لقمہ کہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کام تو اچھا ہے، حلال بھی ہے، مگر میری پریسٹیج کے مطابق نہیں ہے، میں اچھا نہیں لگوں گا اس جاب کو کرتے ہوئے، میری ڈگریز اتنی ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اٹس ناٹ اے وائٹ کالر جاب۔ تو اب اس چکر میں اپنی پریسٹیج بچانے، اپنی عزت بچانے، اپنا نام بچانے، وہ بندہ وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ بظاہر اندر سے بزنس کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بڑی کوٹھی میں رہنے کی عادت پڑ گئی، بڑے ڈرائیور اور گاڑیوں کی عادت پڑ گئی، اتنے سارے اسٹاف کی عادت پڑ گئی، مارکیٹ میں ایک نام ہو گیا۔ اب جناب کیسے چھوٹے گھر میں چلا جاؤں، کیسے گاڑی سے موٹر سائیکل پر آ جاؤں، زمانے میں بھی تو نام رکھنا ہے۔ اب وہ نام بچانے کے لیے سود کا سہارا لیتا ہے، اب بینک سے لون لیتا ہے، اب اپنے اس نام و نمود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کولیپس ہوتا ہے کہ پھر بندے کے پاس چھوٹا گھر بھی نہیں رہتا، وہ بالکل بے گھر ہو جاتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ کام میرے پریسٹیج کے مطابق نہیں۔ سنیے کیا خوب فرمان ہے کہ جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو جائے، بظاہر وہ کوئی بڑا کام نہ ہو، تو فرمایا اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں، جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، کیونکہ وہ حلال کمانے کھڑا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ اور جو شخص حرام کماتا ہے، نہیں سوچتا کوئی بات نہیں، وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، اب میں کیا کروں، اتنا بڑا بزنس ہے، انٹرسٹ کے بغیر تو بزنس ہو نہیں سکتا، تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، اب مارکیٹ ساری ملاوٹ کر رہی ہے، میں ملاوٹ نہ کروں تو کیسے چلے گا، میڈ ان کی جگہ فلاں کی جگہ میڈ ان فلاں لگا کر بیچ دیا، بی مال کو اے کہہ کر بیچ دیا۔ وہ غور سے سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص طویل سفر کرتا ہے اور جس کے بال پریشان ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اگر سفر میں ہو، بال گرد آلود ہوں، پریشان حالت ہو، دعا کرے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مگر میرے آقا کہتے ہیں کوئی اس حال میں بھی دعا کرے اور اس کا حال یہ ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، پھر کس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یعنی اگر اس حالت میں دعا کرے گا تو دعا قبول نہ ہوگی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنیے، مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو حرام لقمے کی موجودگی میں اگر موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اب بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا نام ہے، اور فرشتے مجھ پر لعنت کر رہے ہیں، اس بینک بیلنس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ دعائیں قبول، نہ عبادتیں قبول۔ میں نے کی دعوت کی دھوم
عطا ایسا کر حوصلہ